اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ فرقان ایک من گھڑت شے ہے جسے اس شخص نے اپنے آپ ہی گھڑ لیا ہے، کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے، یہ بڑا ظلم ہے اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ اب پہلا ایلیگیشن جو کفار کی طرف سے لگایا گیا، ہم نے کیا کہا کہ کفار کی طرف سے مختلف الزامات لگائے گئے۔ ان الزامات میں پہلا الزام کیا ہے کہ یہ جو فرقان ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ من گھڑت ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے قصے کہانیاں ہیں جو یہ لوگوں کو سناتا پھر رہا ہے، یعنی اللہ کے رسول کے متعلق کہتے ہیں، جس کا جواب اللہ رب العزت نے یہ دیا کہ یہ اس رب کی طرف سے نازل کرتا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کے بھید جانتا ہے۔ یہ دوسرا ایلیگیشن لگایا گیا وہ یہ تھا کہ یہ کیسا رسول ہے جو عام لوگوں کی طرح کھانا کھاتا ہے، جو پانی پیتا ہے، جو بازاروں میں چلتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا کہ یہ اللہ کی دعوت دیتا اور جو مانتا نہیں اس کو وہ فرشتہ دھمکاتا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر اس کے لیے آسمان سے کوئی خزانہ نازل ہو جاتا۔ اگر یہ اللہ کے اتنا خاص بندہ ہے اور اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا پیغمبر ہے تو پھر ایسا ہو جانا چاہیے تھا کہ اس کے لیے کوئی ایک باغ ہوتا جس باغ سے یہ اپنی روزی حاصل کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اگر اللہ رب العزت چاہیں تو وہ اللہ کے نبی کے لیے ان کی تجویز کردہ چیزوں سے کہیں زیادہ چیزیں، کہیں زیادہ اسباب پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت چاہیں تو وہ ایک نہیں کئی ایسے باغات پیدا کر سکتے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور دوسرا جو ایلیگیشن تھا کہ یہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے اور عام لوگوں کی طرح، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی جتنے رسول آئے تھے، جتنے انبیاء آئے تھے، وہ بھی کھانا کھاتے تھے، وہ بھی بازاروں میں گھومتے تھے، اور وہ بھی ایسے ہی لوگ، وہ بھی انسان تھے۔ اور اس کی حجت، اس کی وجہ، اس کی دلیل یہ بتائی ہے کہ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے اوپر آزمائش بنایا ہے۔ اب اس بات کو ذرا آسان الفاظ میں سمجھیے کہ مجھے اور آپ کو ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا، اور امتحان کے لیے بھیجنے کے بعد مجھے ایز این انسٹرکٹر آپ لوگوں کے ساتھ بھیج دیا گیا ہے کہ یہ صاحب ہیں جو آپ کو سلیبس سمجھائیں گے، جو چیزیں بتائیں گے، جو اس ایگزام کا ایک ڈیمو کر کے آپ کو دیں گے، اور اس کے بعد آپ نے انہی کی طرح بیہیو کرنا ہے، انہی کو رول ماڈل بنا کے آپ نے چلنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ میری عمر ہے 30 برس 35 برس، میری تعلیم PhD ہے UK کے کسی بہت بڑے ادارے سے، اور میرے سامنے جو میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ہیں 16 برس کے، 14 برس کے، 13 برس کے، کسی ٹاٹ سکول میں پڑھنے والے بچے، اور مجھے اور ان کو کہا گیا کہ آپ کیا یہ بالکل ایسے ہے جیسے مجھے بھیجا گیا ہے آپ کو کھانے کے آداب سکھانے کے لیے، اور ہمارے سامنے کھانا رکھ دیا گیا ہے، اور میں آدھا گھنٹہ پہلے خوب سیر ہو کر کھانا کھا کے آیا ہوں، اور آپ لوگ پچھلے 4 دنوں سے بھوکے ہیں، تو اب میرے اور آپ لوگ تو کھانے میں ٹوٹ پڑیں گے، اور میرے اور آپ کے کھانے میں فرق ہوگا۔ میں تو چونکہ سیر ہوں تو میں تو بہت تمیز کے ساتھ، بہت ایٹیکیٹس کے ساتھ کھاؤں گا۔ تو اگر رسولوں میں سے کوئی ایسا رسول ہمارے لیے بھیجا جاتا جس نے ہمارے لیے معیار بننا تھا، اور وہ کوئی سپرسٹیشس چیز ہوتی، وہ کوئی مافوق الفطرت طاقت ہوتی کہ اس کے اندر خواہشات بھی نہ ہوتی، وہ کھانا بھی نہ کھاتا، وہ عام لوگوں کی طرح گھومتا پھرتا بھی نہیں، اور اس کے ساتھ فرشتے ہوتے اور اس کے پاس سپر پاورز ہوتی، تو پھر وہ ہمارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا تھا۔ مثلا جیسے فرشتہ ہے، ہمیں اللہ رب العزت نے کیوں نہیں کہا کہ فرشتوں جیسے بیہیو کرو؟ ہمیں فرشتوں کے معیار پہ نہیں جانچا جائے گا۔ فرشتے ہمارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ الفرقان ہے، اللہ کے نبی یا ان کی لائی ہوئی کتاب ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے جیسے انسان تھے، ان کے اندر بھی خواہشات تھیں، اور ہمیں یہ کہا گیا کہ جس طرح یہ انسان تمہارے لیے رول ماڈل ہے، جس طرح اس نے تمہیں بیہیو کر کے دکھایا ہے، بالکل اسی طرح بیہیو کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کے اوپر بھی مشکلات پڑی، ان کے اوپر بھی کہا نا کہ کیوں نہ ان کے لیے خزانے نازل کر دیے گئے، کیوں نہیں ان کے لیے باغات لگا دیے گئے کہ جن سے یہ رزق حاصل کر لیں؟ تو کہا اس لیے کہ تاکہ تمہیں دکھائیں کہ مشکل وقت میں یا رزق کی کمی میں اللہ کے نبی کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے، وہ کیسے صبر کرتے ہیں۔ ایک عام انسان نے اپنی زندگی میں گزرتے ہوئے مختلف حالات سے گزرنا ہے، ان سارے حالات سے تقریباً نبی گزرا کرتے ہیں، وہ تب ہمارے لیے جا کے ایک رول ماڈل بنا کرتے ہیں کہ فلاں حالات میں، فلاں مصیبت میں، فلاں مشکل میں ہمیں کیسے بیہیو کرنا ہے۔